ایک باپ بیٹی ایک کار سوار خاتون کی جانب سے کچلے جانے پر اب ان کو بچانے کے لیے سسٹم متحرک ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہیں۔ اور بختیور بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا سیریس قسم کا معاملہ ہے۔ انسانی جان کی جو قیمت انہوں نے لگائی کہ 68,50,000 ایک انسانی جان کی قیمت ہے۔ اب جناب کچھ بزنسز جو ان کے سامنے آئے ہیں، یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ جانا چاہیے جناب۔ پاکستان میں ایسے ایسے انٹلیکچوئلز ہیں جناب، ہمارے تو پاگل بھی کمپنیز کے مالک ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ہم سوگ منا رہے ہیں جناب کراچی میں افسوسناک واقعے میں، جہاں ایک باپ بیٹی ایک کار سوار خاتون کی جانب سے کچلے جانے پر جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ 5 دیگر افراد جو ہیں اب وہ زخمی ہیں۔ اب اس خاتون کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، وہ جناب اس کو کوئی مینٹلی ڈس آرڈر ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، وہ سادہ الفاظ میں وہ پاگل ہے، کیونکہ اشرافیہ ہے، کئی کمپنیز کے وہ اون کرتی ہیں، کئی بڑے بزنس جو سندھ میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، ان کی وہ ہیڈ ہیں، مالک ہیں، ان کے ہسبینڈ، ان کی فیملی مالک ہے۔ اب ان کو بچانے کے لیے سسٹم متحرک ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہیں، اور ساتھ ساتھ انسانی جان کی جو قیمت انہوں نے لگائی کہ 68,50,000 ایک انسانی جان کی قیمت ہے۔ وہ ہم نے کل آپ کو ولاگ میں بتایا تھا، جو ان کے وکیل نے عدالت میں کہا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی جنہ ہاسپٹل میں ہیں اور پاگل ہیں، عدالت آ بھی نہیں سکتی، بہت بری حالت ہے جی ان کی۔ وہ تو 5 سال سے آغا خان ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ لے رہی تھیں۔ اب جناب کچھ بزنسز جو ان کے سامنے آئے ہیں، مطلب ایک پاگل، یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ جانا چاہیے جناب۔ پاکستان میں ایسے ایسے انٹلیکچوئلز ہیں جناب، ہمارے تو پاگل بھی کمپنیز کے مالک ہیں، ہمارے تو پاگل بھی کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ہمارے تو پاگل بھی متعدد کمپنیوں کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر ہے، حصہ ہیں۔ ہمارے پاگل جناب، ہمارے پاگل، باقی تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کیسے کیسے یہاں پہ لوگ ہوں گے۔ اگر پاگلوں کی یہ صورتحال ہے تو جو یہاں پہ ٹھیک ہے وہ کہاں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے ان کی ذرا کمپنیز بتا دوں، کس کمپنی میں کس عہدے پر فائز ہیں، پھر اس بیچاری جو لڑکی آمنہ دنیا سے چلی گئی، اس کا والد جو ہے عمران عارف جو دنیا سے چلا گیا، اس کے بتاؤں گا کہ ان کا کتنا بڑا بزنس تھا، کتنا بڑا امپائر تھا، کیا سپنے تھے، کیا سوچ کر باپ اب بیٹی کو یہاں تک پڑھاتا رہا، MBA کرانے کی کوشش کرتا رہا، ابھی فائنل ایئر میں پہنچ چکی تھی، باپ کا ہیلپنگ ہینڈ بننا تھا اس نے، لیکن وہ دنیا سے چلی گئی۔ کیونکہ ہمارے پاگلوں کو کھلی آزادی ہے، کیونکہ امیر پاگل ہیں، اشرافیہ ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ انسانی جان کی قیمت 68,50,000 جو ہے وہ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اب یہ میڈم جن کو پاگل کہا جا رہا ہے، نتاشا اقبال صاحبہ، یہ جی میٹرو کیپٹل پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، اس کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ JSDN الیکٹرک لمیٹڈ ہے، اس کی چیف ایگزیکٹو ہے۔ بتایا جائے نا جو سولر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، جو ونڈ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، IPPs، امیر کبیر، ملک کا خون چوسنے والے، یہ وہی لوگ ہیں۔ ساتھ ہی آج ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ جو بختیور بھٹو زرداری ہیں، آصف زرداری صاحب کی بیٹی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ بظاہر میں دیکھ رہا تھا کہ شاید سندھ میں اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ امیر کبیر لوگ اشرافیہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے آ جائیں گے، جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں، لیکن ان کا ٹویٹ بڑا مزے کا ہے، وہ میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن باقی ان کی کمپنیز بتا دوں۔ 7 کمپنیز ایسی ہیں جس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا یہ ممبر ہے، مطلب ڈائریکٹر ہے ان کمپنی کے۔ اس میں سوئفٹ اسٹوریج ایک کمپنی ہے، گل احمد بایو فلم لمیٹڈ ہے، گل احمد CBMC گلاس کمپنی لمیٹڈ ہے، میٹرو پاور کمپنی لمیٹڈ ہے، میٹرو سولر پاور لمیٹڈ ہے، میٹرو پراپرٹی نیٹورک پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، میٹرو اسٹوریج اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ جناب 7 کمپنیز کی بورڈ آف ڈائریکٹر، مطلب ان کی ڈائریکٹر ہیں یہ۔ بختیور بھٹو نے آج جو ٹویٹ کیا، ڈان کی خبر، جس میں انہوں نے بتایا جی SUV چلانے والی گاڑی اور اس طرح اس نے کر دیا، اب اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یہ مینٹل ہیلتھ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا سیریس قسم کا معاملہ ہے کہ آپ نے سڑک پہ لوگوں کو مار دیا اور اب اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جناب؟ بختیور بھٹو زرداری کہہ رہی ہیں، آصف علی زرداری کے صاحبزادے۔ سندھ میں گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اب یہ اپنے CM کو بھی ٹیگ کریں اس کے اندر۔ اچھا لگا، سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، غیر سیاسی خاتون ہیں، اپنا ہسبینڈ کے ساتھ اپنے جو زندگی اپنی اچھے سے گزار رہی ہیں، انہوں نے کہا اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ ایسی خاتون جو ملٹیپل بزنسز اون کر رہی ہے، صرف اس کو یہ کہہ کے آپ کلین چٹ دے رہے ہیں کہ جناب وہ پاگل ہے، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے اوپر بڑے سخت الفاظ یوز کیے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر کارروائی بھی ہونی چاہیے اور ان کو تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ صرف ایک پاگل کہہ کر آپ ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک عام آدمی کی، ایک عام شہری کی جان گئی ہے، عام پاکستانی شہریوں کی جان گئی ہے، جس میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، 2 لوگ جو جان سے چلے گئے۔ پاپڑ بیچتے تھے جناب عمران عارف اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے، کیا کیا سپنے دیکھے ہوں گے۔ اردو پوائنٹ نے ان کی جو وہ ریڑھی ہے جس کے اوپر وہ پاپڑ چپس وغیرہ لاد کر جا کے سپلائی کرتے تھے، وہ دکھایا ہے، گھر دکھایا ان کا کہ کتنے غریب لوگ تھے۔
اور یہ بچی اس حالت میں باپ نے کتنا سپورٹ کیا ہوگا اس کو. کوئی تو سپنے ہوں گے نا. عموماً جب آپ کے پاس اس طرح سے وسائل نہیں ہوتے, آپ کو اس طرح سے معاملات نہیں ہوتے, بچوں کو اتنا آگے ایجوکیشن مشکل ہو جاتی ہے. اور خصوصاً لڑکیوں کو ہمارے ہاں سسٹم کا مسئلہ, چلو بیٹا ہوتا ہے ایک, اس کو پڑھانے کے لیے یہ سپنے ہوتے ہیں کہ پڑھ جائے گا تو مجھے بڑا آگے جا کے کچھ کر دے گا, میرا ہیلپنگ ہینڈ بن جائے گا. لیکن بیٹی تھی, بیٹی کے لیے ہمارے ہاں سوسائٹی میں المیہ ہے اس طرح کے جذبات نہیں ہوتے. لیکن اس باپ کے جذبات بھی تھے اور وہ اس کے لیے کچھ کر بھی رہا تھا, پاپڑ بیچ رہا تھا سڑکوں پر کہ میری بیٹی پڑھ جائے. اقرا یونیورسٹی میں MBA کے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی, وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جناب, فیسز بھاری بھرکم فیسز دے کے اسے یہاں تک پہنچایا ہوگا. کیا خواب ہوں گے اس بچی کے, کیا خواب ہوں گے کہ میرے باپ نے میرے لیے نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ دھوپ دیکھی, نہ چھاؤں دیکھی, کیا کچھ کیا میرے لیے. اور اب میرا ریٹرن پے بیک کرنے کا ٹائم آ رہا ہے. اور جب پے بیک کرنے کا ٹائم آیا تو ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے, جو پاگل ہے, جو کمپنیز اون کرتی ہے, جن کے پاس ایک انسانی جان کو خریدنے کے پیسے موجود ہیں, 68,50,000 پہ موجود ہیں, اس نے اس کو اڑا دیا جناب سڑک پہ. اور اب بچانے کی کوشش کی. اور دفعات, اب جو دفعات لگائی گئی ہیں یہ اب ذرا سن لیں ذرا. جو FIR ہے اس میں جناب دفعہ 320 لگائی گئی ہے, جلد بازی یا لاپرواہی سے گاڑی چلانے کی ہے. اچھا جی, اس کے بعد 337 ہے, یہ بھی جلد بازی لاپرواہی سے گاڑی چلانے اور تکلیف دینے کے حوالے سے. 279 ہے, عوامی راستے پر تیز رفتار ڈرائیونگ. 427 ہے. یہ وہ دفعات ہیں جو اویلیبل ہیں کیونکہ ان کے پاس برٹش لائسنس ہے جو پوری دنیا میں کارگر ہے. یہ برٹن میں کرتی نہ ذرا یوں شراب پی کر اور نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلاتی اور کسی کو ایک خرونچ آ جاتی. میں دیکھتا یہ جو بتا رہے ہیں 68,50,000 پہ قیمت ہے انسانی جان کی, یہ ان کی جائیدادیں نہ بک جاتی انگلینڈ میں, ان کو لگ سمجھ نہ جاتی, وہاں پہ کرتے عدالت میں جا کے کہ مینٹلی طور پہ پاگل ہے, وہاں ان کو سسٹم نہ بچاتا, وہاں وکیل ان کے لیے کوئی عدالت بھی نہ جاتا کہ جی یہ پاگل ہے, ان کو لائر نہ ملتا, وہاں پہ جج نہ سنتا کہ وہ جناح ہاسپٹل سے یہاں کیوں نہیں آئی, کوئی نہ سنتا وہاں پہ, پولیس اس طرح کی FIR نہ کرتی, وہاں پہ سسٹم اس طرح بچانے کی کوشش نہ کرتا. لیکن جس لائسنس کو بنیاد بنا کر وہ بچنے کی کوشش کر رہی ہے, جس ملک کے لائسنس کو, وہاں یہ ہوتا, اور جس ملک میں آ کے استعمال کر رہی ہے آپ کے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سیریس معاملہ ہے جناب, اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور میں خصوصاً سول سوسائٹی آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ لوگ نکلیں, بات کریں, آواز اٹھائیں اس کے اوپر. یہ مذاق بن چکا ہے, آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, پورے ملک میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اور اس کو رکنا چاہیے. اور جب تک آپ خود آواز نہیں اٹھائیں گے, اور حیران کن ہے مطلب دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. ابھی حال ہی میں ہم نے پڑوسی ملک میں دیکھا ایک واقعہ, افسوسناک واقعہ, ایک ڈاکٹر کے ساتھ پیش آیا, ریپ کیس. کس طرح لوگ سڑکوں پہ نکلے, کس طرح آواز اٹھائی. ہمارے یہاں تو اس طرح آواز اٹھانے والے ہی کوئی نہیں ہے, کوئی بات کرنے والے کوئی نہیں. یہ سول سوسائٹی ہماری پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو, نان ایشوز کے اوپر سارے دن لگے ہوئے ہیں, پولیٹیکل ایشوز پہ سارے دن لگے ہوئے ہیں, سیاست کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ایسی ٹویٹوں لاکھوں ویوز ہوں گے اس کے اوپر, ایسی ویڈیو لاکھوں ویوز ہوں گے, لیکن جو آپ کا میرا اپنا مسئلہ ہے اس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے. تھینک یو سو مچ.